بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 5 چل رہا ہے۔ اس درس میں واحد اور جمع کا بیان ہے۔ واحد کی تعریف، جمع کی تعریف دونوں کا ذکر ہو چکا، اور واحد سے جمع کس طرح بنانا ہے اس کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے۔ آج ہے اردو میں ترجمہ کرو، یعنی فارسی کے کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ یاد رہے یہ درس ہے واحد اور جمع کے سلسلے میں، لہذا یہ جو فارسی کے جملے دیے جائیں گے ان میں بھی کلمات واحد اور جمع استعمال کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہوگا فارسی بناؤ، یعنی اردو کے جملے دیے گئے ہوں گے ان کی آپ کو فارسی بنانا ہے۔ دیکھیں، اردو میں ترجمہ کرو۔ پہلا جملہ ہے چشمان سرخ۔ چشمان سرخ، چشم کی جمع چشمان، چشم کا معنی آنکھ، سرخ معنی لال۔ چشمان سرخ یہ مرکب اضافی ہے یا مرکب توصیفی ہے؟ مرکب توصیفی ہے۔ کیا ہے مرکب؟ چشمان سرخ لال آنکھیں، کیسی؟ یہاں ترجمے میں کاکی کے، راری رے، نانی نے وغیرہ کچھ آیا نہیں آیا۔ چشمان سرخ لال آنکھیں، یہ موصوف صفت کی ترکیب ہے۔ چشمان واحد ہے یا جمع؟ جمع ہے۔ واحد کیا آئے گا اس کا؟ چشم۔ پھر اگلا جملہ ہے ارکان اسلام۔ ارکان اسلام، ارکان واحد ہے یا جمع؟ جمع ہے۔ ارکان کیا ہے؟ جمع ہے۔ اس کا واحد آتا ہے رکن، اس کا واحد ہے رکن، اسی کی جمع ہے ارکان۔ ارکان اسلام ترکیب اضافی ہے، یہ ترکیب اضافی ہے۔ ارکان اسلام، اسلام کے ارکان، اسلام کے ارکان، پلر جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ حدیث پاک ہے نا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، وہی اسلام کے ارکان ہیں۔ ارکان اسلام، اسلام کے ارکان۔ پھر ہے لانۂ مرغ۔ لانا مانے گھونسلہ، لانا مانے گھونسلہ، یہ واحد ہے یا جمع؟ واحد ہے۔ کیا ہے؟ واحد ہے۔ اس کی جمع بنائیں گے تو کیا لگائیں گے آخر میں؟ ہا الف، لانہا، کیا بنائیں گے؟ مرغ معنی ہوتا ہے پرندہ، چڑیا۔ لانۂ مرغ ترجمہ کریں، چڑیا کا گھونسلہ، چڑیا کا گھونسلہ۔ تو یہ مرکب اضافی ہے۔ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی نہیں ہے۔ کتاب کہنا، کتاب مانے کتاب، کہنا مانے پرانی، ٹھیک ہے۔ کتاب واحد ہے جمع؟ واحد، اس کی جمع کیا آئے گی؟ کتاب ہا۔ کتاب کہنا ترجمہ کیا ہوگا؟ مرکب توصیفی ہے یا اضافی؟ مرکب توصیفی ہے۔ کتاب کہنا پرانی کتاب۔ پھر اگلا جملہ ہے برگہائے درخت۔ برگہائے درخت، درخت کے پتے، برگ مانے پتا، اسی کی جمع آتی ہے برگہا۔ برگہا، آخر میں الف تھا اس لیے جب اضافت کی تو یائے مجہول لے کر آئے تو ہو گیا برگہائے درخت، درخت کے پتے۔ تو برگہا واحد ہے یا جمع؟ جمع ہے۔ اس کا واحد کیا آئے گا؟ برگ آئے گا۔ برگ مانے پتا۔ پھر اگلا جملہ ہے انبے شیریں۔ انبا مانے آم، شیریں مانے میٹھا۔ انبے شیریں کیا ترجمہ ہوگا؟ میٹھا آم۔ ریحان مرکب توصیفی ہے یا مرکب اضافی؟ جی
مرکب توصیفی ہے. کیا ہے مرکب توصیفی ہے. انبا واحد ہے یا جمع؟ واحد ہے. اس کی جمع بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ انبہا. کیا ہوگا؟ انبہا. جانوران وحشی، جانور کی جمع جانوران، وحشی مانے جنگلی. جانوران وحشی جنگلی جانور، جنگلی جانور. غلام مصطفیٰ، جانوران وحشی مرکب اضافی ہے یا مرکب توصیفی؟ مرکب کون سا ہے؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. پھر تو یہ جانوران جانور کی جمع ہے. پھر اگلا جملہ ہے چوب خشک. چوب، چوب مانے لکڑی، خشک مانے خشک. چوب خشک، خشک لکڑی. خشک چوب واحد ہے، اس کی جمع آئے گی چوب ہا. چوب خشک مرکب توصیفی ہے یا اضافی؟ مرکب توصیفی. پھر ہے مداد حامد. مداد مانے روشنائی، حامد نام ہے کسی کا. مداد حامد، حامد کی روشنائی. مرکب توصیفی ہے یا اضافی؟ مرکب اضافی ہے. مداد کا معنی روشنائی. مداد واحد ہے یا جمع؟ واحد ہے. جمع کیا بنے گی؟ مداد ہا. پھر ہے قلم ہائے قشنگ. قلم ہائے، قلم کی جمع قلم ہا، اور قلم ہا کا واحد قلم. قشنگ مانے خوبصورت. قشنگ مانے قلم ہائے قشنگ، خوبصورت قلم. خوبصورت مرکب اضافی ہے کہ توصیفی؟ مرکب توصیفی ہے. پھر ہے بندگان خدا. بندگان، بندہ واحد ہے، اسی کی جمع ہے بندگان، اور خدا کا معنی خدا. بندگان خدا، خدا کے بندے، خدا کے بندے. مرکب اضافی ہے کہ توصیفی؟ مرکب اضافی ہے. پھر ہے خواجگان چشت. خواجگان چشت، چشت کے خواجگان، چشت کے یا چشتی سلسلے کے بزرگ. اس کا بڑا سلیس اور سادہ اور بہترین ترجمہ ایک کرتے ہیں، خواجگان چشت مشائخ چشت. اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اصل میں کتاب کا نام ہی ہے مشائخ چشت. کتاب کا نام ہی کیا ہے؟ مشائخ چشت. وہ اسی جملے کا ترجمہ ہے، سمجھ لو. خواجگان چشت مشائخ، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ ہاں، چشتی سلسلے کے بزرگ. چشتی سلسلے کے تو خواجگان واحد ہے جمع؟ جمع. اس کی واحد، اس کا واحد کیا ہوگا؟ خواجہ. یہ مرکب اضافی ہے توصیفی؟ مرکب اضافی. ٹھیک ہے. پھر ہے فارسی بناؤ. کیا بناؤ؟ فارسی بناؤ. پہلا جملہ ہے سبز رومال. سبز، سبز معنی ہرا، رومال، رومال. رومال یہاں آپ لے لیجئے ہینکی، جو ہاتھ میں لینے والا چھوٹا رومال ہوتا ہے. تو سبز رومال فارسی اس کی کیا منائیں گے؟ رومال دستمال. اگر ہاتھ میں لینے والا رومال مراد ہے، چھوٹا رومال جسے دستی بھی کہا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں فارسی میں دستمال. کیا کہتے ہیں؟ ہاں، تو ہوگا دستمال سبز. دستمال سبز، ہرا رومال. مرکب توصیفی ہے. روٹی کے ٹکڑے. روٹی کے، روٹی کا معنی ٹکڑے کا معنی پارا، پارا. تو یہ روٹی کے ٹکڑے مرکب اضافی ہے توصیفی؟ مرکب اضافی. اس کی فارسی بنے گی پارہائے نان. پارہائے نان، روٹی کے ٹکڑے. پارے کی جمع پارہا. پارہائے نان. پھر ہے کتاب کا ورق. کتاب کا، یہ مرکب توصیفی ہے کہ اضافی؟ اضافی ہے.
کتاب معنی کتاب، ورق معنی ورق، تو ہو جائے گا ورق کتاب، ورق کتاب کا ورق۔ پھر ہے درخت کے پتے، درخت کے پتے، درخت کا معنی درخت، پتا کہتے ہیں برگ، واحد ہے اور اس کی جمع آئے گی برگہا۔ چونکہ اب آپ کو جمع بنانے کا طریقہ معلوم ہے تو برگہا، تو درخت کے پتے، برگہائے درخت، برگہائے درخت، درخت کے پتے۔ تو یہ مرکب اضافی ہے توصیفی؟ مرکب اضافی، اضافی۔ مدرسے کی گھنٹی، مدرسے کی گھنٹی، مرکب اضافی ہے توصیفی؟ مرکب اضافی، مرکب اضافی۔ مدرسہ کا معنی مدرسہ یا دبستان، اور گھنٹی زنگ، زنگ، زنگ دبستان، زنگ دبستان، دبستان۔ بلبل کے گھونسلے، بلبل کے مرکب اضافی کے توصیفی؟ مرکب اضافی، مرکب اضافی ہے۔ بلبل کا معنی عندلیب، کیا ہے؟ عندلیب۔ گھونسلہ کہتے ہیں لانا کو، لانا، اسی کی جمع بنائیں گے گھونسلے تو لانہا، تو اس کی فارسی بنے گی بلبل کے گھونسلے لانہائے عندلیب۔ دیکھا مناظر نے پہلے ہی فارسی بنا دیا، کیا بنے گی مناظر؟ لانہائے عندلیب، صحیح بنائی ہے۔ پھر ہے میٹھا میوہ، میٹھا میوہ، مرکب اضافی کے توصیفی؟ مرکب توصیفی۔ میوہ کا معنی میوہ اور میٹھا شیریں، میوائے شیریں، میوائے شیریں۔ پالتو مرغی، پالتو مرکب اضافی کے توصیفی؟ توصیفی، توصیفی۔ پالتو اہلی، کیا ہے؟ اہلی، اہلی، اور مرغی ماکیان، کیا ہے؟ ماکیان، ماکیان اہلی، ماکیان اہلی، ریحان کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ پالتو مرغی ماکیان اہلی، اہلی، ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ ماکیان اہلی، اس کا ترجمہ زور سے؟ پالتو مرغی، پالتو مرغی۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ کیا ہے؟ لیمو، کھٹے لیمو، کھٹے لیمو۔ کھٹا تو جانتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے، ایک ذائقہ ہوتا ہے جسے فارسی میں ترش کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ترش کہا ہے، زبان پہ لگاتے ہی زبان اڑ جاتی ہے اوپر کو، ترش۔ لیمو، لیمون فارسی میں بھی کہتے ہیں، کھٹے لیمو، تو یہ مرکب توصیفی ہے کہ اضافی؟ مرکب توصیفی، مرکب توصیفی ہے۔ اب یہ کھٹے لیمو، لیمو اس میں واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے، تو فارسی بنائیں گے اس کی آپ لیمون ہائے ترش، لیمون ہائے ترش، کھٹے لیمو۔ پھر ہے لمبی چونچ، لمبی چونچ، لمبی مرکب اضافی ہے یہ لمبی چونچ یا مرکب توصیفی؟ مرکب توصیفی ہے۔ لمبی دراز، لمبی دراز، لمبی کا ترجمہ ہوگا فارسی میں دراز۔ اور چونچ کا معنی ہوتا ہے منقار، منقار، تو منقار دراز، منقار دراز، منقار دراز کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لمبی چونچ۔ تو یہ فارسی کے کچھ جملے تھے جن کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے، اردو کے کچھ جملے ہیں جن کی فارسی بنا کر لانا ہے۔